اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرماتا ہے، اے موسیٰ، فجر کی 2 رکعتیں ہیں، یہ 2 رکعتیں احمد اور اس کی امت ادا کرے گی، جو ان 2 رکعتوں کو پڑھے گا میں اس کے اس دن اور رات کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اے موسیٰ، ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، احمد اور اس کی امت ان 4 رکعتوں کو پڑھے گی، جب وہ پہلی رکعت ادا کرے گی تو میں ان کو بخش دوں گا، پھر جب وہ دوسری رکعت پڑھے گی تو دوسری رکعت کے بدلے میں ان کا پلہ میں بھاری کر دوں گا، جب تیسری رکعت پڑھے گی تو ان پر میں فرشتوں کو مقرر کر دوں گا، وہ فرشتے ان کے لیے توبہ و استغفار بھی کریں گے اور تسبیح کرتے رہیں گے، اور جب وہ چوتھی رکعت پڑھیں گے تو چوتھی رکعت کے بدلے میں آسمان کے دروازے ان پر میں کھول دوں گا، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں مشتاقانہ نظر ان نمازیوں کے اوپر ڈالیں گی۔ نماز عصر کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے، اے موسیٰ، عصر کی 4 رکعتیں ہیں، احمد اور اس کی امت یہ رکعتیں ادا کرے گی تو 7 آسمانوں اور زمین میں موجود ہر فرشتہ ان نمازیوں کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگ جائے گا۔ 7 آسمان ہیں اور 7 ہی زمینیں ہیں۔ جب بندہ عصر کی نماز پڑھتا ہے تو زمینوں آسمان میں، 7 آسمانوں میں، 7 زمینوں میں جتنے فرشتے موجود ہیں اس نماز پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک مغرب کی نماز کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، یہ رکعتیں احمد اور اس کی امت ادا کرے گی، جب وہ ادا کرے گی تو میں ان کے اوپر آسمان کے تمام دروازے کھول دوں گا، اور جو وہ مجھ سے مانگے گے میں ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دوں گا۔ نماز عشاء کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے، اے موسیٰ، عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، یہ رکعتیں احمد اور اس کی امت ادا کرے گی، جو 4 رکعتیں عشاء کی ہیں یہ اتنی اہم ہیں کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں موجود ہے ان سب سے زیادہ مقام عشاء کی 4 رکعتوں کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو ان 4 رکعتوں کو پڑھے گا میں اس پڑھنے والے کو گناہوں سے پاک کر دوں گا، اور گناہوں سے ایسے پاک کروں گا جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک تھا۔ یہ 5 نمازوں کا ذکر اللہ پاک نے تورات کے اندر فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو کر اپنے محبوب کی شان کو بھی بیان کیا اور اپنے محبوب کو دی جانے والی امت کی شان کو بھی بیان کیا کہ یہ جو مقام ہے یہ امت احمد کے لیے ہے کہ وہ نمازیں پڑھے گی تو ان کو میں یہ مقام عطا فرماؤں گا۔ اب ہمارے ہاں 2 نمازوں پر بڑی سستی کی جاتی ہے، نماز فجر اور نماز عشاء میں۔ نماز فجر میں نیند نہیں پوری ہوتی، نماز عشاء میں سارا دن کا بندہ تھکا ہوتا ہے، تو ان 2 نمازوں میں بندہ بڑی غفلت کر جاتا ہے۔ حالانکہ ان 2 نمازوں کی اہمیت کتنی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ نماز عشاء با جماعت ادا کرے تو ایسے ہے کہ جیسے اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جو بندہ نماز فجر با جماعت ادا کرے تو گویا اس نے پوری رات ہی قیام کیا۔ اس روایت کا مطلب ہے کہ جو شخص نماز عشاء با جماعت ادا کرے اور نماز فجر با جماعت ادا کرے، اللہ پاک اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ان دونوں نمازوں میں مساجد کی حالت جو ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہے، خصوصاً نماز فجر میں تو صرف بوڑھے افراد ہی جو ہے وہ نظر آتے ہیں، نوجوان حضرات جو ہے وہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔